کو جمع کر دیا۔ یہ بالکل ایک اور نوعیت کا کام تھا۔ تو گویا انہوں نے 200 سال بعد حدیث نبوی کو نہ لکھا ہے، نہ جمع کیا ہے، نہ تدوین کی ہے، نہ کتابت کی ہے، نہ تقیید کی ہے۔ یہ سارے کام جو پہلے 3 ادوار میں ہو چکے تھے، دور صحابہ میں، دور تابعین میں، دور تبع تابعین میں ہو چکے تھے، ان کے بعد انہوں نے فنی طور پر اس سائنس کو آگے بڑھایا اور نئی انداز کی کتابیں تیار کی۔ اب عصر تابعین میں ہم آ رہے ہیں کہ تابعین کے دور میں کن کن جلیل القدر تابعین نے احادیث کی کتابت و تقیید کا عمل تابعین کے ہاں بھی چلتا رہا، اور ساتھ ساتھ پھر جمع و تدوین کے عمل کا ذکر شروع ہو جائے گا۔ تو پہلا ذکر کروں گا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جلیل القدر شاگرد تلمیذ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وفات 95 ہجری میں ہوئی، اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے بیٹھ کر بطور شاگرد نوٹس لیتے اور حدیث کو نقل کرتے لکھتے تھے۔ انہوں نے املا لے کر براہ راست ذخیرہ حدیث کتابی صورت میں تیار کیا، سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ دوسرے پھر سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب میں ہر ایک کا سن وفات اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جب ان کی وفات اس سن میں ہو گئی تو 60 70 برس 50 60 برس کی عمر پائی، تو سارا کام گویا اس سے بھی 40 سال 30 سال پہلے کر چکے تھے۔ تو جب پہلے کر چکے تو پتہ چلا کہ پہلی صدی کے قرن اول میں یہ کتابیں تیار ہو گئی تھیں۔ کیا جواز ہے کہنے کا کہ 2 صدیوں کے بعد ہوئی؟ پہلی صدی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صدی ہے، جو صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی صدی ہے، اور تابعین بھائی انہی صحابہ کرام ہی کے تو تلامذہ تھے، مرتبط تھے۔ استاد اور شاگرد ایک ہی زمانے میں ہوتا ہے، نسلیں 2 ہوتی ہیں مگر زمانہ ایک ہوتا ہے۔ جو براہ راست شاگرد ہے وہ استاد ہی کے زمانے میں تو زندہ رہتا ہے اور اس کے دور میں اس سے براہ راست اخذ فیض کرتا ہے، تحصیل علم کرتا ہے، پھر اس کا دور استاذ کی وفات کے بعد آگے تک چلتا ہے۔ تو سعید ابن جبیر 95 میں وفات پا گئے، تو گویا پہلا صدی کے اندر انہوں نے اپنی کتب عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس سے لے کر براہ راست جمع کر لی تھی۔ پھر سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وفات 94 ہجری میں ہوئی۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو اپنی احادیث کتابت کرنے اور تحریری طور پہ کتابی صورت میں جمع کرنے کا حکم دیا، اجازت دی، اور نامور تابعی جنہوں نے ان کی احادیث کو کتابتاً جمع کیا ان میں عبد الرحمن بن حرملہ الکوفی ہیں۔ عبد الرحمن بن حرملہ الکوفی انہوں نے جمع کی۔ حضرت سعید بن المسیب وہ خوش نصیب تابعی ہیں کہ جب یزید نے فوج بھیج کر لشکر کشی کی مدینہ طیبہ پر، واقعہ حرہ پیش آیا، اور 3 دن تک یزید بدبخت ملعون کی فوج نے مسجد نبوی اور مدینہ مقدسہ کے تقدس کو پامال کیا، اور گھوڑے اور خچر باندھ دیے مسجد نبوی میں، اور 3 دن تک اذان اور اقامت اور جماعت مسجد نبوی کی معطل کر دی، اور کئی صحابہ کو شہید کر دیا، اور کئی تابعین کو سینکڑوں صحابہ شہید کر دیے، اور صحابہ اور تابعین بھاگ کر گھروں میں چلے گئے۔ سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع نہ مل سکا گھر جانے کا، وہ ممبر رسول کے نیچے چھپ گئے اور 3 دن تک کھائے پیے بغیر ممبر رسول کے نیچے چھپ کے بیٹھے رہے، اور فرماتے ہیں خدا کی قسم میں ممبر کے نیچے تھا، اب روشنی تو آتی نہ تھی، اذان معطل کر دی تھی یزید کی فوج نے، نماز جماعت معطل تھی، تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ فجر ظہر عصر مغرب عشاء کے اوقات کیا ہیں۔ فرماتے ہیں اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
پانچوں وقت کی نماز کے لیے اذان کی آواز مجھے قبر مصطفیٰ سے آتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام کی قبر انور سے اذان کی آواز آتی۔ یہ وہ ہیں، تو انہوں نے نسخے اپنے تلامذہ کے ذریعے تیار کر کے کتابیں تیار کیں۔ پھر حضرت امام عامر الشعبی رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر تابعی، پھر انہوں نے اپنے نسخے تیار کیے، اور ان کے سینکڑوں کی تعداد میں آگے تلامذہ تھے، شاگرد تھے، تابعین، صغار تابعین بھی، اور آگے تبع التابعین بھی، اتباع التابعین بھی۔ اور وہ ان کا حکم تھا اذا سمعتم منی شیئا فاکتبوہ ولو فی حائط، ہکذا قال امام الشعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کو المحدث الفاصل میں امام رام ہرمزی نے بیان کیا ہے، اور جامع بیان العلم میں امام ابن عبد البر نے روایت کیا ہے، اور خطیب بغدادی نے تقیید العلم میں روایت کیا ہے سند کے ساتھ۔ تو فرماتے جو کچھ بھی تم مجھ سے سنو اس کو لکھ لیا کرو، اگر لکھنے کا کوئی میٹیریل پاس نہ ہو تو سر دست دیوار پر ہی لکھ لیا کرو، بعد میں دوسرے میٹیریل پہ منتقل کر لو۔ پھر حضرت الضحاک بن مزاحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 105 ہجری میں وفات ہوئی، جلیل القدر تابعی، ان کا بھی حکم تھا وہی جملہ بولتے اذا سمعت طلع، اپنے طالب علموں کو کہتے اذا سمعت شیئا فاکتبہ ولو فی حائط، مجھ سے ایک جملہ بھی حدیث نبوی کا سنو تو اس کو بھی لکھ لیا کرو، کبھی بھی کتابی صورت میں جمع کرنے کے بغیر نہ اٹھو، اگر لکھنے کی کوئی چیز پاس نہ ہو تو سر دست دیوار پر ہی لکھ لو، تاکہ روایت حدیث صرف بالمعنی ہی نہ ہو بلکہ باللفظ ہو، صحت کے ساتھ، لفظاً اور معناً دونوں طریق سے روایت حدیث میں صحت ہو۔ اور وہ پھر املا لکھاتے تھے حدیثوں کی، یہ صحابہ بھی اور تابعین بھی املا کراتے، اور وہ پھر املا کے بعد حدیث پڑھ کر آپ کو سناتے، اس طرح اس کی صحت کی سند لیتے ان کتابوں پر۔ تو حضرت ضحاک بن مزاحم نے املا کرائی اپنی احادیث کی، روایت کردہ حدیث کی، حسین بن عقیل جلیل القدر تابعی کو، اور جس کو امام ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں روایت کیا، اور اس میں مناسک کے حج جمع تھے۔ پھر امام الحسن البصری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خود فرماتے ہیں، جس کو امام ابن عبد البر نے روایت کیا سند کے ساتھ، وہ فرماتے ہیں کہ ان لنا کتبا کنا نتعاہدها، امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کثیر کتب ہیں احادیث نبوی کی، جن کو ہم ہر روز پڑھتے رہتے ہیں، مذاکرہ کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے اور یاد کرتے رہتے ہیں، کتابت حدیث بھی کرتے، حفظ حدیث بھی کرتے، روایت حدیث بھی کرتے، جمع حدیث بھی کرتے۔ پھر حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تذکرہ الگ آئے گا، مگر ابھی نجی ایفرٹس کا ذکر کر رہا ہوں، انفرادی کاوشیں۔ جلیل القدر تابعی 61 میں پیدا ہوئے، 101 میں وفات ہوئی، جو خلیفہ بھی تھے، جن کو 5واں خلیفہ راشد کہتے ہیں، وہ اپنے ذاتی ریکارڈ کے لیے خود احادیث کی کتابت کرتے تھے، عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ابو قلابہ روایت کرتے ہیں عن ابی قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرج علینا عمر بن عبد العزیز لصلاة الظہر ومعه قرطاس ثم خرج علينا لصلاة العصر وهو معه فقلت له يا امير المؤمنين ما هذا الكتاب قال حديث حدثني به اون بن عبد الله فاعجبني فكتبته۔ اس کو امام دارمی نے اپنی سنن میں روایت کیا، اور یزید الرقاشی کی روایت کے ساتھ۔ فرماتے ہیں ابو قلابہ کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نماز ظہر کے لیے آئے، اور آپ کے پاس ایک قرطاس تھا، ایک صحیفہ تھا،
پھر نماز عصر کے لیے دوبارہ تشریف لائے، پھر آپ کے ہاتھ میں صحیفہ تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا امیر المومنین یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا اس میں وہ احادیث ہیں جو میں نے عون بن عبداللہ سے سنی، سو مجھے بڑی پیاری لگی، میں نے ان کو لکھ کر جمع کر لیا کتاب۔ پھر اس کے بعد ہم حضرت مجاہد بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں۔ مجاہد بن جبر کی وفات بھی 103 ہجری میں ہو گئی۔ جب وفات 100 میں، 103 میں، 101 میں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے قرن اول کا زمانہ پایا ہے، اور یہ نوجوانی سے عمل شروع کر دیتے تھے، جوانی سے شروع کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے کئی تلامذہ اور اصحاب، ان کے شاگرد ان کی طرف جاتے، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ، اور وہ نکال کے جب وہ جاتے تو وہ ان کی طرف باہر اپنی کتابیں نکال کے لے آتے۔